افغانستان اپنی بھرپور تاریخ اور پیچیدہ جغرافیائی سیاسی منظرنامے کے ساتھ مختلف رازوں میں گھرا ہوا ہے۔ افغانستان کے پراسرار میں اہم کردار ادا کرنے والے کچھ پہلو میں سے آج ایک پہلو پر بات کریں گے جو فیمس ہو کر بھی فیمس نہیں ہے۔ ہم اکثر ییٹی یا بگ فٹ کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن جب آپ اوریجنل سٹوری آف جائنٹ کی بات کریں گے تو آپ کو جائنٹ آف کندار کا قصہ ہی زیادہ تر سامنے آئے گا، کیونکہ اس کی گواہی کسی عام انسان نے نہیں، امریکہ کی آرمی نے دی تھی۔ تو یہ بات شروع ہوتی ہے جب امریکہ کی آرمی ایک سرچ آپریشن چلا رہی تھی کہ اچانک یہ آرمی غائب ہو جاتی ہے، اور یہ جگہ تھی افغانستان کا کندھار۔ اور یہ بہت ہی عجیب بات تھی، کیونکہ اگر ان کا سامنا کسی دشمن سے ہوا ہوتا تو اپنی بیس پر کوئی میسج ضرور کر دیتے، لیکن بیس پر بیٹھی ہوئی آرمی سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ کوئی ایسا پلان تھا جو کافی فاسٹر اور ڈیڈلی تھا۔ اسی بات کو سوچ کر بیس سے آرمی کا ایک اور یونٹ ان کی تلاش میں نکلا۔ یہ آرمی کا یونٹ کافی احتیاط سے آگے بڑھتا رہا۔ جیسے جیسے اس جگہ پر پہنچ رہے تھے، انہیں آرمی کا سامان مل رہا تھا جو کہ اسی گمشدہ آرمی کا تھا۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہی یو ایس آرمی کو ایک غار نظر آئی، جس کا داخلی راستہ بھی بہت بڑا تھا۔ یہ آرمی اس غار کے اندر جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک 12 سے 15 فٹ کے درمیان ایک جائنٹ یہاں سے باہر نکلا۔ باہر نکلتے ہی اس نے آرمی کے ایک سولجر کے اندر نیزہ گھسا دیا، اور باقی کے سولجر اسے دیکھ کر یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ واقعی کیا یہ سچ ہے۔ آپ خود ہی سوچیں کہ اچانک ایک 12 سے 15 فٹ کا جائنٹ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ لیکن ساتھ ہی ایک سولجر کی آواز آئی، فائر! تو یو ایس آرمی نے اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس ویپن کو جائنٹ کی طرف کر کے فائر شروع کر دیا۔ 30 سیکنڈ تک لگاتار فائر کرنے کے بعد یہ جائنٹ زمین پر گرا اور ساتھ ہی مر گیا۔ بعد میں بیس پر کانٹیکٹ کر کے ساری بات کو بتایا گیا، اور پھر 2 ہیلی کاپٹر منگوائے گئے۔ ایک میں ٹیم واپس گئی اور دوسری میں نیٹ سے لے کر جایا گیا اس جائنٹ کو۔ وہاں سے اسے بیس پر لے کر گئے اور ساتھ ہی C-130 پلین میں ڈال کر اسے امریکہ میں بھیج دیا گیا۔ اور پھر اس جائنٹ کے ساتھ کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر 2016 میں اسی یونٹ کا سولجر سامنے آیا جس نے اس واقعے کی ساری تفصیل بتائی۔ افغانستان کا دیو ایک افسانہ ہے یا نہیں، لیکن یہ اس سے کئی سالوں پہلے جو افغانستان کی کہانی اور لوک داستانوں میں مختلف شکلوں میں اکثر گردش کرتا رہا۔ کہانی عام طور پر ایک کنکال کی باقیات کے دریافت سے شروع ہوئی، جسے اکثر افغانستان کے دور دراز علاقوں میں دفن کسی دیو یا شیطانی مخلوق کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ افغانستان کے ناہموار پہاڑوں میں، وادیوں اور چٹانوں کے درمیان گرا ایک گاؤں ہے۔ گاؤں والے خاموش لہجے میں ایک زبردست دیو کی بات کرتے ہیں جو کبھی زمین پر خوف اور دہشت کی علامت تھا۔ لیجنڈ کے مطابق کئی سال پہلے چڑھاووں کی ایک گروہ نے پہاڑوں کے اندر گہرائی میں چھپی ایک قدیم غار سے ٹوکر کھائی۔ دل میں تجسس پیدا ہوا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ ان کی جلتی ہوئی مشالیں غار میں اندھیرے کی تاریکی کو روشن کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ غار کی گہرائیوں میں اترتے گئے، وہ ایک ایسے نظارے پر پہنچے جو آنے والے برسوں تک ان کے خوابوں کو پریشان کرنے والا تھا۔ فرش پر بکھرے ہوئے کسی مخلوق کے کنکال کی باقیات تھی جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی ہڈیاں بڑی بڑی تھیں اور اس کی کھوپڑی کسی پہاڑ کی مانند لگ رہی تھی۔ جیسے ہی یہ بڑی بڑی ہڈیوں والا کنکال دریافت ہوا، علاقے میں یہ دریافت کسی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔
کچھ لوگوں نے قیاس کیا کہ یہ ایک افسانوی دیو تھا جو کبھی زمین پر گھومتا تھا، جبکہ دوسروں کا خیال تھا کہ یہ کسی جنگلی جانور کا کنکال ہے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، افغانستان کے دیو ہیکل کا افسانہ بڑھتا گیا، اور یہ افسانہ مقامی لوک داستانوں کے تانے بانے میں بنا گیا۔ آج بھی یہ غار ماضی کے پراسرار کے خاموش گواہوں کے طور پر کھڑی ہے۔ اس کا راز وقت اور افسانوں کی تہوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو تھی افغانستان کے دیو جائنٹ کی کہانی، لیکن اگر آپ امریکہ کے گاؤں کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں، ناروے کی گاؤں کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں، اور یہ رہی ولیج لائف سٹائل کی پلے لسٹ۔